السلام علیکم معزز سامعین کرام، میرا نام مشاہد محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا جب دین بگڑنے کا اندیشہ ہو تو موت کی تمنا جائز ہے۔ اس ٹاپک کو پوری سننے کے لیے آپ پوری ویڈیو کو ضرور واچ کریں۔ قرب قیامت کے فتنے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اس قدر فتنے برپا ہوں گے، جب قبر کی طرف کسی کا گزر ہوگا تو کہے گا کیا خوب ہوتا اگر میں اس کی جگہ مدفون ہوتا۔ حضور کی دعا۔ روایت ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ مجھ کو توفیق دے نیک کام کرنے کی اور برے کام چھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کی، اور جب لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کا تو ارادہ کرے تو مجھ کو اپنی طرف بلا لے تاکہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ موت کب محبوب ترین ہوگی۔ روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک دجال نہ نکلے گا جب تک مومن کو سب سے بڑھ کر اپنی جان کا نکل جانا پسند نہ ہو، یعنی اخیر زمانہ میں فتنے و فساد اس قدر ہوں گے کہ مومن اپنے ایمان کی حفاظت کی کوئی صورت نہ دیکھے گا، حیران ہو کر موت کو پسند کرے گا۔ موت شہد سے میٹھی ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے گا اگر مومن کو ٹھنڈے پانی میں شہد کا شربت تیار کر کے دیا جائے تو اس سے زیادہ وہ موت کو پسند کرے گا۔ موت خالص سونے سے زیادہ پسند۔ روایت میں ہے کہ خالص سونے سے زیادہ موت کو پسند کرے گا۔ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب جنازہ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا، میرے لیے زندگی کی دعا نہ کرو۔ روایت ہے کہ مکحول رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، عبد ربا ان کو دیکھنے گئے اور دعا کی اللہ تعالیٰ تم کو تندرست کر دے۔ مکحول نے کہا میرے واسطے یہ دعا ہرگز نہ کرو، جو لوگ اچھے ہیں اور خدا سے ان کی معافی کی امید ہے ان کے ساتھ میرا گزر جانا بہتر ہے ان لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے جن سے فتنہ اور برائی پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ نکل جانے والی روح بہتر ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قسم ہے خدائے پاک کی جو روح بدن سے نکل جاتی ہے وہ میرے نزدیک بہتر ہے میرے روح سے، بلکہ مکھی کی روح جو اس کے بدن سے نکل جاتی ہے وہ بھی میری روح سے بہتر ہے۔ یہ کلام سن کر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھبرا گئے اور پوچھا کہ کیا سبب ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ زمانہ نہ آ جائے جس میں میں نیک کام کا حکم کر سکوں اور برے کاموں کی ممانعت نہ کر سکوں، اس زمانہ میں خیریت نہیں، اللہ کے پاس رہنا بہتر ہے۔ روایت ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دنیا لوگوں کو فتنہ اور فساد کی طرف بلاتی ہے اور شیطان برائی اور بدکاری کی طرف بلاتا ہے، ایسے حال میں اللہ کے یہاں رہنا بہتر ہے دنیا میں رہنے سے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں جا رہا تھا، ایک آدمی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے جواب دیا بازار جاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم کو زندگی پر بھروسہ ہو کہ لوٹ کر گھر آ سکو گے تو تم سے اگر ہو سکے تو میرے لیے موت خرید کر لیتے آنا۔ زندگی کی دعا کا طریقہ۔ روایت ہے عرباد بن ساریہ سے کہ میں موت کی تمنا کرتا تھا۔ ایک بار میں دمشق گیا اور مسجد میں نماز پڑھ کر میں نے دعا کی یا اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی اور میری ہڈی سست ہو گئی، اب مجھ کو اٹھا لے۔ اتفاقاً میں نے ایک جوان نہایت خوبصورت کو دیکھا جو سبز لباس پہنے تھا۔ اس نے کہا تم ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیسی دعا کروں؟ کہا اس طرح کہو یا اللہ مجھ کو نیک عمل کی توفیق دے اور میری عمر زیادہ کر۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون شخص ہو؟ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس نے کہا میرا نام ارتیائیل ہے، میں مومنوں کے دل سے غم و رنج دور کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جوان غائب ہو گیا۔ موت زندگی سے افضل ہے۔ اس ٹاپک کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی آل ویڈیوز۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔